نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل احترام بزرگوں، حقوق والدین اور صلہ رحمی پہ جو ہماری گفتگو کا آغاز ہوا تھا، اور پچھلے درس میں قرآن مقدس کی آیتوں کو اور اللہ رب العزت کے فرامین کو ہم نے سماعت کیا کہ جو بندہ صلہ رحمی نہیں کرتا، قطع تعلقی کرتا ہے، تو اس کا نقصان دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی والدین کے نافرمان کو اور قطع رحمی کرنے والے کو معاف نہیں فرماتا، ان کی مغفرت اور بخشش نہیں فرماتا۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی مخلوق کی پیدائش سے فارغ ہو گیا تو قرابت میں کھڑے ہو کر عرض کیا، میں تجھ سے قطع رحمی کی پناہ چاہتی ہوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، کیا تو اس بات پہ راضی ہے کہ جس نے تجھ سے تعلق جوڑا میں اسے تعلق جوڑوں گا، اور جس نے تجھ سے قطع کیا میں اسے قطع کر دوں گا؟ اس نے کہا، میں راضی ہوں۔ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغاوت اور قطع رحمی دو ایسے گناہ ہیں جو جن پر دنیا و آخرت میں عذاب دیا جاتا ہے۔ صحیحین میں ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ مسند احمد میں ہے، انسانوں کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں مگر قطع رحمی کرنے والے کا کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ دیکھ لیے پہلی حدیث پاک جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، اور یہاں پہ قرابت اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے عرض کرتی ہے، تو قرابت یاد رکھنا مسلمانوں کہ لفظ قرابت جو ہے یہ قرابت داری، رشتہ داری جو ہے یہ ایک شے ہے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر شے کو زبان عطا فرمائے گا، اور ہر شے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے بولا کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ہم اپنا ہاتھ دیکھتے ہیں تو یہ ہاتھ ہمارا بھی اس کے اندر جان ہے، یہ ہلتا ہے، اور ہم اس سے اپنی ضروریات سے جو ہے فارغ ہوا کرتے ہیں۔ ہم کھانا پینا، نہانا دھونا، ہر چیز اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے، مگر یہ ہاتھ ہم سے اگر کچھ کہے تو ہم اس کو سن نہیں سکتے، مگر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہاتھوں کو زبان عطا کر دے گا، اور قیامت کے دن یہی ہاتھ ہمارے حق میں بھی گواہی دے سکتا ہے اور ہمارے خلاف بھی گواہی دے سکتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مقدس میں آیا، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے۔ جب یہ آیت پاک نازل ہوئی تھی تو صحابہ نے عرض کیا، حضور اللہ سے ڈرنے کا کیسا حق ہے؟ تو نبی رحمت فرماتے ہیں کہ اپنے جسم کے ہر اعضاء سے اللہ سے ڈرو، یعنی ہاتھ کے ذریعے بھی اللہ سے ڈرو، پیر کے ذریعے بھی اللہ سے ڈرو، زبان، کان، ناک، منہ، ہر چیز کے ذریعے تم اللہ سے ڈرو کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیز عطا کی ہے تم اس کے مقصد کو پورا کرو۔ یہ آنکھ یہ حرام کاری کے لیے نہیں ہے، بلکہ آنکھوں کے ذریعے تم قرآن کی تلاوت کرو، کعبہ دیکھو، مدینہ دیکھو، اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرو، اور کسی بھی مسلمان کو مسکرا کر کے دیکھو تاکہ اس پہ تمہیں اجر و ثواب دیا جائے۔ زبان دی گئی ہے تو زبان سے تم اللہ کی تسبیح بولو، اور ایسی بات کرو جس سے تمہارے ماں باپ خوش ہو جائیں، اس لیے کہ مسلمان کو خوش کرنا، ان کو مسکرا دینا، ان کو ہنسا دینا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ پیر کے ذریعے بھی تم اللہ کی عبادت و بندگی جو کر سکتے ہو، تو اسی طریقے سے مسلمانوں یہ ایک شے ہے، اور قرابت داری بھی ایک شے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جسم باقاعدہ عطا کرے گا۔ تو جب اللہ نبی رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ پیدا فرما لیا تو قرابت داری اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ پروردگار عالم میں پناہ چاہتی ہوں قطع رحمی سے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، ہر چیز کا مثبت و منفی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھیں گے تو گورے کا اپوزٹ جو ہے کالا ہوتا ہے، گورے کا الٹا کالا ہوا کرتا ہے، دن کا الٹا گھیرا ہوا کرتا ہے۔
کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے قرابت داری کا الٹا جو ہے قطع رحمی ہے۔ تو قرابت داری نے اللہ سے عرض کیا مولا میں قطع رحمی سے تیری پناہ چاہتی ہوں، تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ قرابت داری بتا کیا تو اس بات پہ راضی ہے کہ میرا بندہ اگر تجھ سے رشتہ جوڑے گا تو میں اس سے جو ہے رشتہ جوڑ لوں گا، اور اگر جو بندہ تجھ سے قطع کرے گا میں اسے اپنی رحمت سے دور کر دوں گا، قطع کر دوں گا۔ تو قرابت داری عرض کرتی مولا میں اس بات کے اوپر راضی ہوں۔ مطلب کیا ہوا اس حدیث پاک کا مسلمانوں؟ اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اے انسانوں تم رشتہ داری کیا کرو اور رشتوں کا لحاظ کیا کرو۔ اگر کوئی تمہارا چچا ہے اس کا لحاظ کرو، کوئی بہن ہے اس کا لحاظ کرو، بھائیوں کا لحاظ کرو، اڑوسی پڑوسی کا لحاظ کرو، تمہارے خاندان میں جتنے ہیں تم ان سب کا لحاظ کیا کرو، اور چھوٹی موٹی بات کے اوپر جو ہے لڑائی جھگڑا کر کے تم رشتہ داری نہ توڑا کرو، اس لیے کہ رشتہ داری توڑنا اس چیز کی تعلیم اسلام ہمیں نہیں دیتا ہے۔ اب اگر رشتہ داری تمہیں توڑنا ہے تو اس آدمی سے رشتہ داری توڑو جو اللہ و رسول کا دشمن ہو، جو دین سے بیزار ہو، جس کے اعمال کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی ایک آدمی ایسا ہے جو بہت شریر ہے اور اس کے شر کی وجہ سے پورا محلہ پریشان ہے، تو ایسے آدمی سے اگر تم رشتہ داری صرف اس وجہ سے توڑتے ہو کہ اس کے شر کی وجہ سے پورا محلہ پریشان ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب اگر تم اپنی ناک کے لیے کسی سے رشتہ داری توڑتے ہو، آج ہمارے ماحول میں یہی ہوتا ہے نا کہ اگر ہم اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں اور اگر کسی رشتہ دار کو بلانا بھول جاتے ہیں تو پہلے تو سامنے والا بہت معاملہ کرتا ہے کہ شادی کیا مجھ کو پوچھا نہیں، اور جب وہ اپنے گھر شادی کرتا ہے تو وہ بھی ہم کو اپنے گھر مدعو نہیں کرتا، دعوت نہیں دیتا کہ اس نے نہیں بلایا تو میں کیوں بلاؤں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اور یہ کرام بزرگان دین ہمارے اسلاف فرماتے ہیں کہ غم کے اندر جو ہے بغیر بلائے شریک ہو جایا کرو، اور خوشی میں جب تک کہ تم کو بلایا نہ جائے تم شرکت مت کیا کرو۔ اب یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ اب ہمارے ادھر کا ماحول و معاشرہ یہ ہے کہ خود ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ اگر کسی کے گھر میت بھی ہو جاتی تو غم کا ماحول ہوتا ہے تو خاندان والے اپنی ناک چڑھا کر کے رکھتے ہیں کہ اس نے شادی میں نہیں بلایا تو میں میت میں نہیں جاؤں گا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ دانش مندی نہیں ہے، یہ سمجھداری نہیں ہے۔ اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قطع تعلق کرنے والے کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اور جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے، تعلقات کو برقرار کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اپنی رحمت سے ملا دیا کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس ایک حدیث بات جو صف کے تعلق سے ہے کہ اللہ کے نبی حضور رحمت عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو صفوں کا وصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے ملا دیتا ہے، اور جو صفوں کو منقطع کر دیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا کرتا ہے۔ اور بھی فرماتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے لوگوں اپنی صفوں کو سیدھی رکھا کرو، اس لیے کہ صفوں کے ٹیڑھے میڑے ہونے سے جو ہے مجھے خدشہ ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر آپس میں انتشار پیدا نہ ہو جائے، تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے تعلق سے نفرت پیدا نہ ہو جائے۔ تو آج وہی چیز ہے مسلمانوں کہ آج ہم جو ہے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے دلوں کے اندر دوری پیدا ہو جاتی ہے اور رشتہ داری میں وہ بات نہیں رہ جاتی، کمزوری پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ آپ جب یہ بات علیہ السلام کی حیات طیبہ کو دیکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے رشتوں کا لحاظ کیا کرتے تھے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب خاتون جنت حضرت فاطمہ کا نکاح فرمانے کے بعد جو ہے آپ اپنی بیٹی سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے، رشتہ داروں کے گھر جایا کرو، ان سے ملاقات کیا کرو۔ مگر آج کے یہ ترقی یافتہ زمانہ، اب لوگ کہتے ہیں کہ فرصت نہیں ملتی، اور سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ بیٹھے بٹھائے سب کے حال احوال معلوم ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، موبائل کے آنے سے ہوا کیا ہے کہ موبائل کے آنے سے بات تو ہو جاتی ہے مگر ملاقات نہیں ہوتی ہے، اور بات ہونے میں ملاقات ہونے میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ 100 رحمتوں کو نازل کرتا ہے، اور جو پہلے مسکرا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 90 نیکی عطا کرتا ہے، اور جو بعد میں مسکراتا ہے اس کو 10 نیکی عطا کرتا ہے۔ اب اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھو، اور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی کا ایک واقعہ کہ آپ اپنے شاگرد کے ساتھ ایک راستے سے جا رہے تھے تو حضور غوث پاک کی پرانے دوست سے ملاقات ہو گئی۔ سرکار غوث پاک ان کو دیکھتے ہیں، وہ
सलाम करते हैं, आप जो है गुस्से में उनके सलाम का जवाब देते हैं, जलाल में सलाम का जवाब देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, तो आपके शागिर्द पूछते हुजूर वो आपके दोस्त उन्होंने सलाम किया और आप जो है गुस्से में जलाल में उनके सलाम का जवाब इरशाद फरमाते हैं, तो हुजूर गौस बात इरशाद फरमाते हैं कि नबी रहमत की हदीस बात है कि जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं तो अल्लाह ताला उन पे 100 रहमतों को नाजिल करता है। जो पहले मुस्कुराता है उसको 90 मिलती है और जो बाद में मुस्कुराता है उसको 10 मिलती है। मैंने चाहा कि वो मेरा इस्लामी भाई है उसको नेकी ज्यादा मिले, इसलिए मैंने उनको मुस्कुराने का मौका दे दिया ताकि वो मुस्कुराए और उनको नेकी ज्यादा मिल जाए। तो ये इस्लाम है मुसलमानों, कि हमेशा नेकी के मामले में दुनियावी एतबार से भी हो, दीनी एतबार से भी हो, अपने मुसलमान का भला चाहना चाहिए कि हमारे अमल से किसी मुसलमान का फायदा हो जाए, उसका भला हो जाए और उसका नफा हो जाए। मगर होता क्या है कि हमें अगर अपने खानदान में किसी से दुश्मनी हो जाती है, हम पूरे शहर को बुला लेते हैं, मगर जिससे हमारी दुश्मनी हो गई है हम उसको अपने घर मधु नहीं किया करते हैं। याद रखना मुसलमानों, जब आंख बंद होगी सब यही धरा रह जाएगा, तुम्हारी दुश्मनी भी यही रह जाएगी, तुम्हारी दोस्ती भी यही रह जाएगी। जो चीज कब्र में जाने वाली है वो नेक आमाल जाने वाले हैं। आगे हदीस पाक जो आई है जिसमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर जुमेरात को लोगों के अमाल पेश किए जाते हैं, तो जो नेकी करता है उसकी नेकी भी पेश की जाती है, जो गुनाह करता है उसके गुनाह भी पेश किए जाते हैं। मगर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा कतई रहमी करता है, रिश्तेदारों से ताल्लुकात को तोड़ देता है और जो है रिश्तेदारी बरकरार नहीं रखता है, अपने दिल में बुग़्ज़ व इनादत रखता है, उसका कोई अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता है, उसके अमाल मरदूद करार दिए जाते हैं, उसके अमाल को अल्लाह बेकार कर देता। तो याद रखना मुसलमानों, नमाज पढ़ना ये अल्लाह की इबादत है, रोज़ा रखना ये अल्लाह की इबादत है, हज व ज़कात ये सब अल्लाह की इबादत है। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ हमें करना ये है कि हमारी ज़ात से किसी मुसलमान को तकलीफ ना पहुँचे, हमारी ज़ात से हमारे रिश्तेदारों को तकलीफ ना पहुँचे। हर इंसान का एक दूसरे के ऊपर हक है। हम रास्ता जो चला करते हैं, रास्ते में जो इंसान मिलते, जो मुसलमान मिलते हैं ना, उनसे हमारा हक है कि वो इस्लामी रिश्ता उनसे हमारे साथ है। अगर वो हमें सलाम कर दे तो उनके सलाम का जवाब हमें दे देना चाहिए, और अगर हमें उनका हुलिया और उनका लिबास देखने से लगता है कि मुसलमान है तो आगे बढ़ के उनको सलाम कर देना चाहिए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम के ताल्लुक से पूछा गया कि हुजूर इस्लाम का बेहतरीन अमल क्या है, तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते तो तअबुद्दाम व तक़रबुस्सलाम, कि खाना खिलाओ और सलाम किया करो, ये इस्लाम का बेहतरीन अमल है। तो ये चीज़ अल्लाह के नबी ने क्यों दी है कि खाना खिलाओ और सलाम करो? इसलिए दी है कि अगर तुम्हारी रिश्तेदारी में दरार पड़ गई है, अपने घर दावत करो, अपने रिश्तेदारों को बुला लो, सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। अब तुम्हारे अगर रिश्तेदारों में दरार पड़ गई है, तुम आगे बढ़ के सलाम कर, तो एक मरतबा सलाम करो के जवाब नहीं देगा, 2 मरतबा करो, 3 मरतबा करो, बार बार तुम सलाम करो। सलाम की बरकत होगी कि उसके दिल से तुम्हारे ताल्लुक से कदूरत दूर हो जाएगी, नफरत दूर हो जाएगी और उसके दिल में तुम्हारे ताल्लुक से मोहब्बत पैदा हो जाएगी। मगर होता क्या है कि मैं क्यों सलाम करूं, वो उसने मुझसे ऐसा कहा था, मैं क्यों आगे बढ़ूं? याद रखना मुसलमानों, पहल करने से तुम छोटे होने वाले नहीं। अगर पहल करोगे, दुनिया की नजर में छोटे रहोगे, अल्लाह अपनी नजर में तुम्हें बड़ा कर देगा। एक बुजुर्ग थे, अच्छा लोग ये शिकायत भी करते हैं कि सलाम करो तो वो जवाब नहीं देता है। अच्छा लोगों के अंदर एक बात ये भी है कि अगर कभी खुदा नखास्ता बेख्याली में किसी को सलाम ना किया जाए, अगर दुनिया वाले सलाम ना करें तो कोई बात नहीं। अगर किसी मस्जिद का इमाम बेख्याली में अगर किसी को सलाम नहीं करता तो लोग बरजस्ता बोलते में बैठा था, इमाम जा रहे तो उन्होंने सलाम नहीं किया। अरे अगर बेख्याली की वजह से इमाम सलाम ना कर सके तो तुम आगे बढ़ के सलाम कर दो, तुम्हारी शान इससे घटने वाली नहीं है। अगर आगे बढ़ के उनके ताज़ीम के लिए तुम खड़े होते हो तो दोबारा सवाब मिल जाएगा। इसलिए कि आलिम के ताज़ीम के लिए खड़ा होना इबादत है और आलिम की ताज़ीम करना ये अल्लाह को बहुत पसंद है। मगर होता क्या है कि बैठ के होटलों पे गप्पे मारते हैं और अगर कभी इमाम वहाँ से गुजरे और सलाम न करे तो लोग कहते हैं कि इमाम वहाँ से क्या मुझको सलाम नहीं किया। तुम कहीं का 30 मार खा हो कि इमाम ने सलाम नहीं किया तो पूरी दुनिया में ढिंडूरा पीटो के आगे बढ़ के तुम खुद सलाम क्यों नहीं करते हो? तो याद रखना, किसी के सलाम का इंतजार मत करो, खुद आगे बढ़ के सलाम कर दिया करो तो अल्लाह ताला इसमें अजर सवाब अता करेगा। तो लोग ये कहते उसने सलाम नहीं किया तो मैं क्यों करूं? एक बुजुर्ग थे, एक रास्ते से जा रहे थे, देखा एक बिच्छू पानी में डूब रहा था, आप उसको बचाने की कोशिश करने लगे तो उसने आपके हाथ में काटने की कोशिश की, आप अपना बचाव करते, बार बार यही हो रहा था, वो डूब रहा था, आप बचा रहे थे। तो आपके शागिर्द ने कहा हुजूर ये आपको काटता
लगता है आप इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इरशाद फरमाते हैं कि जब ये अपनी बुरी आदत से बाज नहीं आता तो मैं अपनी अच्छी आदत से क्यों बाज आ जाऊँ। काटना इसका काम है, बचाना मेरा काम है। मतलब ये मुसलमानों, कोई सलाम का जवाब दे ना दे, तुम सलाम करके आगे बढ़ जाओ और अपने हिस्से की नेकी लेकर के आगे बढ़ जाओ। कभी ना कभी उसके दिल में अल्लाह ताला तुम्हारे लिए रहम डाल देगा। जब इन बातों पे हम अमल करना शुरू कर देंगे तो याद रखना मुसलमानों, हमारे माशरे के अंदर से नफरत दूर हो जाएगी, हमारे माशरे के अंदर से बुग़्ज़ व इराद दूर हो जाएगा और वो तमाम भलाइयाँ अल्लाह ताला हमें अता करेगा जो सिलाए रहमी करने की है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, खुदा बंदे कुद्दूस हमें आपको सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए और सुन्नत रसूल पे हम सबको अमल पैदा होने की तौफीक दे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही अफ़ज़लिल अंबिया'i वल मुरसलीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।